بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الذی ہدانا لہذا وما قلنا تهتدي لولا ان هدانا اللہ لقد جاء رسول ربنا بالحق الصلاۃ والسلام على سید الکرام وسید الاسلم فی الوجود امجد والمقام الممود نقطۃ الدار الوجود خاتم والسبق والفاتح من خلق المولد الحق بالحق بالقاسم محمد صلی اللہ والبیت وطیب الوطار المعصوم المنتجبین المظلمین الذین ذو اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا سیما وقیت اللہ منتظر امام زماننا حاضر روحی روح مکتب الفدا عجل اللہ تعالی مقر شریف حسان اللہ تعالی مقر شریف نعت اللہ دائمین واجمہن وغاصبن وحقوقہن ومنکر ولاد والی اما بعد قال سبحانہ وتعالی فی کتاب المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم عند الاسلام صلوات مل کے بواد بلا اللہم صلی علی محمد ماتم داری ماتم حسین شیعہ نے موالیہ نے حیدر قرار کربلا نینوا سن 1446 ہجری کا چاند طلوع ہو چکا ہے۔ آج سن 1446 ہجری ہے۔ آج کا دن اس کی مناسبت سے محرم الحرام کا 1446 ہجری میں چاند طلوع ہوا ہے۔ خالق کا نام مالک کا نام کا جلد ظہور فرمائے، جو حجت خدا کے ذات محروم ہے سب کو یاد لے جائے کروائے۔ خالق کا نام بان مجلس کا صحت کلیتہ فرمائے، جو ہے اور اس گھر کے سربراہ کو جس کے ہے جو مجلس کروا رہا ہے سب کو اور بہن بھائیوں کو اور زبان میں تاثیر عطا فرمائے۔ اللہ دین اسلام پہنچا تو رہا ہے پر ایسے پہنچا رہا ہے جیسے پہنچانے کا حق۔ دین اسلام خدا نے بنایا اور پہنچایا جس کے ذریعے اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں، اس لیے کہ محمد مصطفیٰ کے ذریعے دین اسلام پہنچایا۔ اب اسلام پہنچانے کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتا رہا ہے کہ دین پہنچایا تو ہے پر یہ دین بنا کب سے؟ دین ایک ہے شریعت، ایک ہے دین میں شریعت، شریعت میں دین نہیں۔ اب دین آدم کے زمانے میں بھی تھا، نوح کے زمانے میں بھی تھا، حضرت اسید کے زمانے میں بھی تھا، ادریس کے زمانے میں بھی تھا، ابراہیم کے زمانے میں بھی تھا، موسیٰ کے زمانے میں بھی تھا۔ یہ دین جب سے بنا تب سے ہے، آدم سے لے کے خاتم النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک دین ہے، پر اس دین میں شریعتیں بدلتی رہی۔ دین ایک تھا، اللہ کا مذہب پسندیدہ اسلام ہے، عند الاسلام، اللہ کا مذہب بہترین اللہ کے نزدیک اسلام ہے۔ اس کا مطلب اسلام اللہ کے نزدیک پسندیدہ مذہب ہے۔ اللہ نے دین کو اپنا اسلام پسند کیا اور اس اسلام میں شریعت رکھی۔ اب جب اسلام میں شریعت رکھی تو یہ آپ بھی دیکھ رہے ہیں، میں بھی، کہ دین اسلام کس طرح پھیلتا جا رہا ہے اور اس میں شریعت ہے۔ خاتم النبی نے پہنچائی شریعت، اسلام پہنچایا، اللہ نے دین اسلام۔ بتانا یہ چاہتا ہوں جب دین بنا تو آدم کے دور میں، پر اہل بیت تب بھی تھے جب نہ زمین تھی، نہ آسمان تھا، نہ چاند تھا، مطلب زمین کا کوئی ذرہ بھی نہ تھا تو اہل بیت تھے، زمین کا کوئی ذرہ بھی نہ تھا تو اہل بیت تھے۔
اب اسلام جب پھیلا کئی دنوں سے، آج 1440 ہجری ہے، جب اسلام پھیلا تھا تو آدم کے دور سے پھیلا نہیں، بنا آدم کے دین اسلام، دین آدم کے دور سے تھا اسلام، پر پھیلنا جب شروع کیا تو حسین ابن علی کے بعد پہلے اسلام ایک محدود مدت تک رک گیا اور تب جا کے پھیلا جب پھیلنے کی باری آئی۔ پہلے اسلام وہاں تک رکا جہاں تک رکنے کی اجازت تھی۔ اب مطلب محمد مصطفیٰ اسلام بتا رہے ہیں، اللہ بنا رہا ہے، محمد پہنچا رہے ہیں، اللہ بنا رہا ہے، آدم پہنچا رہے ہیں، اللہ بنا رہا ہے، نوح پہنچا رہے ہیں، اللہ بنا رہا ہے، ادریس پہنچا رہے ہیں، اللہ بنا رہا ہے، عیسی نبی پہنچا رہے ہیں۔ اللہ دین اسلام بناتا جا رہا ہے، کل نبی بنائے، کل نبی پہنچاتے جا رہے ہیں۔ 313 رسولوں نے دین پہنچایا، 1.25 لاکھ نبیوں میں سے 313 رسول، 313 میں سے 5 صاحب شریعت تھے، اور 5 صاحب شریعتوں میں ایک نبی ایسا تھا جسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں، اور اسی کے کندھے پہ حسین آ گیا، اور اسی کے کندھے پہ حسین ابن علی آیا۔ جب دین اسلام پہنچا، اب اسلام پہنچنا شروع ہوا۔ جب دین پہنچا وہ دین کو نبی نے پہنچانا شروع کیا، دین اسلام کو۔ اب جیسے ہی اسلام پہنچنا شروع کیا، اللہ نے بنایا، نبی نے پہنچایا۔ اس کا مطلب اسلام ایک ایسا ہے جہاں طاقت کے زور پہ ہر کوئی مٹانا چاہتا تھا، پر جب باری محمد والے محمد کی آئی، کسی کے مائی کے لال کی بھی جرت نہ ہوئی کہ اسے مٹانے کی کوشش بری کی، جس طرح آج کل کے ملوں نے ادھر کی باتیں ادھر کی، ادھر کی باتیں ادھر کی۔ اب دین اسلام اس طرح پہنچا، حسین کہتے ہی اسے ہیں جنوں کے نیزہ پہ بھی قرآن سنائے، حسین ابن علی کہتے ہی اسے ہیں جنوں کے نیزہ پہ بھی قرآن سنائے۔ اب نو کے نیزہ پہ قرآن سنایا، سناتے سناتے حسین نو کے نیزہ پہ قرآن سنایا۔ اب 72 سر تھے نو کے نیزہ پہ، 7 جگہ ایسی ہیں، 120 مقامات پر حسین نے قرآن پڑھا، چپ نہ رہا، جہاں اذان ہوئی قرآن، اذان نہ ہوئی قرآن۔ اب قرآن سنا کے بتا رہا ہے کہ زندہ آج بھی حسین ہے، مردہ کل بھی یزید کل بھی مردہ تھا جی، حسین تا حشر قیامت تک زندہ رہے گا، کیونکہ دین اسلام جہاں تک پہنچنا تھا پہنچا، اب آگے تا حشر قیامت رہے گا، کیونکہ مجلس کی بنیاد نہ ہم نے رکھی، نہ ہم نے رکھی ہے، نہ ہم مجلس بنیاد، یہ ہم نے خدا نے ہمیں طاقت دی، ہم نے خدا کے خدا تو کہہ رہا ہے میرا شریک ہو جاؤ۔ اب حسین کا خود عزادار پہلا اللہ ہے، حسین کا عزادار پہلا اللہ ہے۔ اب درود میں جس طرح شامل خدا کہتا ہو جاؤ صلی اللہ علیہ وسلم، اب درود میں بھی خدا کہہ رہا ہے شامل ہو جاؤ، اب شامل ہونا خدا کہہ رہا ہے۔ مطلب دین اسلام جو ہے یہ اسلام ایسا ہے کہ کربلا کے بعد اسلام پر آج بھی لوگ وار کرتے ہیں کہ کس طرح اسلام چھپ جائے، خدا ظاہر نہ ہو، پر حسین نے بھی خدا سے وعدہ کر لیا تھا حشر محشر تک جب تک رہے گا زندہ غازی کا علم، جب تک غازی کا علم بلند رہے گا تا حشر تیرا نام رہے گا۔ اب تطہیر ہے کہ تطہیر کیا ہے؟ خدا کہہ رہا ہے اسلام کو جب پہنچایا محمد مصطفیٰ نے، محفل بنی ہوئی تھی بہت ساری، آگے کئی لوگ تھے اور کئی محمد کے ہوتے ہوئے سرگوشے کر رہے ہیں، اللہ نے آیت اتار دی، اے حبیبی نے کہہ دیجئے اللہ سب جانتا ہے، جو آپ کے ہوتے ہوئے بھی سرگوشے کریں، ہاں یہی لوگ منافق ہیں۔ اب مجھے کیا پتا کون تھے، اور انہی لوگوں نے کربلا میں حسین پر وار کیا،
نے دیکھا تھا کہ پشت پر حسین، وہ نبی کی پشت پر حسین ہے، انہوں نے کربلا پہ وار کیا. اب جیسے کربلا سن 1446 ہجری، کیونکہ انہوں نے کربلا میں حسین پہ وار کیا. 18 ذیلحج کو عید غدیر میں، 18 ذیلحج کو عید غدیر میں جب علی کا اعلان ہوا، 1.25 لاکھ حاجی تھے، 1.25 لاکھ حاجیوں نے، 1.25 لاکھ حاجی تھے. اب کئی بندے ایسے بھی تھے، اللہ نے کہا نبی کو، اے ابھی پہنچا دے علی کی ولایت، اگر نہ پہنچائی تو تو نے میری رسالت کا کوئی کام نہیں کیا. اس کا مطلب رسالت اللہ کی ہے، محمد کی نہیں. محمد کو تو اللہ نے دے کے رکھی، پہنچا دے. یا الذی رسول مبلغ، اگر نہ پہنچایا تو تو نے میری رسالت کا کوئی کام نہیں کیا، میری رسالت کا. اب یہاں نبی یہ بھی تو کہہ سکتا تھا تو نے اپنی رسالت کا، یہاں پر خدا یہ بھی تو کہہ سکتا تھا تو نے اپنی رسالت کا کوئی کام نہ کیا. نہیں، اللہ کہہ رہا ہے تو نے میری رسالت کا کوئی کام نہیں کیا. اس کا مطلب رسالت محمد کی تھی، پر اللہ بتا رہا ہے محمد کی رسالت بھی ہو تو میری ہوتی ہے، علی کی ولایت بھی ہو تو میری ہوتی ہے، علی کی ولایت بھی ہو تو میری ہوتی ہے، محمد کی رسالت بھی ہو تو میری ہوتی ہے. اے بھی پہنچا دے ولایت علی، اگر نہ پہنچایا تو نے میری رسالت کا کوئی کام نہیں کیا. اب علی کی ولایت نبی پہنچا رہے ہیں، کہا اللہ کے ساتھ اور بیعت اتارا، اور تجھے دشمنوں کے تجھے وہاں پر خطرہ ہے تو پہنچا، اور تجھے دشمنوں کے وار سے میں بچاؤں گا. اس کا مطلب اگر محمد مصطفیٰ بھی، خاتم النبی بھی، ذکر علی اگر پہنچائے تو محمد کی جان کو بھی خطرہ ہوتا ہے. تو ہم کس کھیت کی مولی ہیں؟ اگر ہم بھی علی اللہ پڑھے تو مطلب ہماری جان کو بھی خطرہ. اگر نبی پہنچا رہا تو نبی کی جان کو بھی خطرہ تھا، اس لیے میں موسدار نہیں. اب اللہ کہہ رہا پہنچا دے. 1.25 لاکھ حاجی کریں کہ ہم آگے عید غدیر کے دن 1.25 لاکھ حاجیوں نے دیکھا کہ نبی اب علی کی ولایت کا اعلان کریں. اب ایک نے تو اللہ نے کہا اعلان کر، نبی نے اعلان کیا کہ کل سارے پہنچ جائیں عید غدیر کے دن. اب جب وہ پہنچا، عید غدیر کے دن پہنچے تو سب سے پہلے کیا ہوا؟ جیسے ہی عید غدیر کے دن پہنچے تو اب عید غدیر کا اعلان ہو رہا ہے. 1.25 لاکھ حاجی ہیں، 1.25 لاکھ حاجی نے دیکھا کہ اب نبی اعلان کریں گے. تو ایک نے تو اپنا، اللہ نے کہا کہ اے بی بی نے کہہ دیجئے جوتے باہر کا کریں، علی کی ولایت کا اعلان ہو رہا ہے. اب جب سے دیکھا کہ جوتے باہر کا کریں، وقت ہو رہا ہے کیونکہ وقت کے ساتھ کل وقت پر آ جانا، وقت کی پابندی ہے کیونکہ مجھے آگے بھی جانا ہے اور بہت ٹائم ہو رہا ہے. اب جیسے ہی کہا کہ علی کی ولایت پہنچائے تو یہ محمد پہ جان خطرے میں بچاؤں گا خطرے سے، اور کافروں اور منافقوں کے وار سے میں بچاؤں گا. اب جیسے دیکھا نبی پہنچا رہے ہیں، 1.25 لاکھ حاجی کھڑے ہیں 1.25 لاکھ حاجیوں میں، اور کہا ہے خدا نے کہا اے بھی انہیں کہہ دیں جوتے باہر اتاریں. اب جوتے باہر اتار دی. تپتی دھوپ تھی، دوپہر کا دن تھا، تپتی ہوئی دھوپ تھی، تپتی ہوئی سراکے چی تپتی آ دن نہ تپتی دھوپ، تپتی ہوئی دھوپ تھی. اب تپتی ہوئی دھوپ میں دیکھا کہ پاؤں ننگے پاؤں سارے 1.25 لاکھ حاجی کریں. اب ایک نے اپنے امام اتارا، کسی نے نیچے رکھ دیا پاؤں کے اور اوپر کھڑا رہا. اے حبیب انہیں کہہ دیں اور ان کا امامہ بھی لے لیجئے جو انہوں نے کپڑا نیچے رکھا ہے، ننگے پاؤں کھڑے ہو کلی کے ولایت کا اعلان سنیں گے. کیونکہ 3 دن تک اعلان ہوتا رہا، عید غدیر 18، 19، 20. اور امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے جس نے بھی عید غدیر کے دن ایک مومن کو لقمہ کھلایا تو اس نے 70,000 نبیوں کو 70,000 نبیوں کو کھانے کا اطمینان کیا، انتظام کیا. ایک لقمہ
اور عید غدیر کے دن اگر کسی نے 2 مومنوں کی صلح کرا دی، 2 مومنوں کی، تو اللہ اسے 70,000 نیکیوں کے جتنا ثواب دے گا عید غدیر کے دن۔ اب علی کی ولایت کا اعلان ہو رہا ہے، کریں سارے۔ اب اللہ کہہ رہا ہے اے علی فلانوں کا ممبر بنا۔ اب نبی نے سوچا کیسے کرے، مجمع 1.25 لاکھ حاجیوں کا، اب پیچھے ہٹے بھی تو مرتے ہیں، آگے بڑھے بھی تو مرتے ہیں۔ 1.25 لاکھ حاجی کھڑے تھے۔ اب جیسے دیکھا نبی نے اعلان کیا، نبی نے کہا سارے کٹھے، اب نبی نے کہا سلمان پلانوں کا ممبر بنا، اونٹ لیا۔ اب اونٹ کی باری آئی تو اونٹ لیا ہے۔ اب 3 اونٹ تھے، پلانوں کا ممبر بنایا، جیسے وہ سیکی کا مشہور فکر ہے کہ یہاں پر میں کہوں کلونجی لیں اگر مجھے خطاب کرنا ہے، یہ تقریر بڑی یادگار گزرے گی۔ کلونجی سمجھ دے نا، میں آپ کو سائیکل گھنا ہوں، کلونجی تو سمجھنا ہے میں آپ کو سائیکل گھنا ہوں تو میں سائیکل سے لا کے تقریر کرنی ہے کہ انہوں نے ساری زندگی یاد ہو جائے۔ نہیں، امیر عبدالرزاق کٹا دائی علی دی ولایت تیویں تے سائیکل سٹینڈ تے لا کے پینڈل مارن دے برابر ہے، نہ سائیکل چلے تو نہ، کیونکہ نماز علی کے بغیر نہیں۔ اب 3 کا پلانوں کا ممبر بنایا، اے علی پلانوں کا ممبر بنا۔ اب اونٹوں کا پلانوں کا ممبر بنایا۔ اب اونٹوں کا پلانوں کا جیسے نبی نے سلمان فارسی کا اونٹ لا، اونٹوں کا لانا تھا جبریل، سلمان اونٹوں کا لانا تھا مدینے سے لے۔ اب کام مکہ کام مدینہ، کام مدینے سے لے۔ اب جیسے ہی آ گئے اونٹوں کا ممبر بننا شروع ہوا۔ اب اونٹوں کا ممبر بننا تھا، اور یہ اونٹوں کا ممبر نہ تھا، اونٹوں کا ممبر اعلان لے آیا۔ اب اونٹوں کا ممبر بنایا نہ تھا، جیسے علی کی ولایت کے اعلان کو علی کی ولایت نے جیسے اعلان کے نبی نے علی کی ولایت کے اعلان کرنا تھا، من کنت مولا فہذا علی مولا۔ ادھر سے مجمع میں 1.25 لاکھ، مجمع کے 1.25 لاکھ حاجیوں کے مجمع میں سے ایک مکسر نکلا جسے حارث بن نعمان کہتے ہیں۔ اب حارث بن نعمان کہنے لگا اے ابھی، اچھا اللہ کا صاحب نبی کا صحابی تھا، نبی یہ بھی تو کہہ سکتے تھے نہیں نامان تو میرے صحابی ہے نہیں۔ اب حارث بن نعمان کہتے تو نے کہا حج کرے، ہم نے حج کیا، تو نے روزہ کہا ہم نے روزہ رکھا، تو نے نماز پڑھائی ہم نے نماز پڑھی تھی، تو نے جماعت کرا ہم نے جماعت کی، تو نے زکات دینے کا ہم نے زکات دی، تو نے کہا اللہ ہے ہم نے اللہ مان لیا۔ اب علی کی ولایت ہم مان لے۔ اب نبی کہہ دیتا نا علی کی ولایت نہ مان، تو نے کام یہ نہیں، اللہ نے کہا یہ نہیں، اللہ نے کہا نہیں، اسے کہا علی کی ولایت مانے تو مان، نہیں مانے تو بھاڑ میں جائے۔ اب جیسے علی کی ولایت کے اعلان کو حارث بن نعمان نے اعلان اقرار کیا، کہا حارث بن نعمان کہنے لگا اے خدا اگر علی کی ولایت کو تو نے کہا تو میرے اوپر آسمان سے عذاب ہے۔ اوپر ادھر سے ابابیل نے آنا تھا، ابابیل نے کنکرے اٹھائی اور حارث بن نعمان کو اوپر ماری۔ اب پتہ چلا خدا نے بلا کر دیا علی کی ولایت کا منکر، میں نبی کے منکر کو تو معاف کر سکتا ہوں، علی کی ولایت کے منکر کو نہیں، علی کی ولایت کے منکر کو نہیں۔ اب وہ نبی مکے میں تھے، ادھر سے ابو جہل نے کہا تھا اگر تو نے رسول بنایا ہے، اسے رسالت کا رسول اگر تو نے بنایا ہے، اگر تو نے کہا ابو جہل نبی کو نبی مانتا تھا، رسول اللہ نہیں مانتا تھا۔ ادھر سے ابو جہل کہنے لگا اے خدا، اے اللہ اگر تو نے اسے رسول بنایا تو میرے سے عذاب بھیج۔ اللہ نے آیت بھیج دی اے حبیب ان میں تو رہتا ہے میں کیسے عذاب بھیجوں؟ پتا چلا کعبہ بھی ہو تو پھر بھی علی کی ولایت اعلان ہو، تو خدا یہ کہنا چاہتا ہے میں رسالت کے منکر کو تو معاف کر سکتا ہوں، ولایت کے منکر کو نہیں، ولایت کے منکر کو نہیں۔ ولایت کے منکر کو معاف نہیں کر سکتا۔ اب ادھر علی کی ولایت کا اعلان ہوا، ان الاسلام، اللہ کا پسندیدہ مذہب اسلام ہے۔ جیسے ہی اسلام پہنچ اسلام، اب نبی پہنچانا شروع ہوئے، اور اسی دن اللہ نے تیسری سورہ معاہدہ میں نمبر 3 میں بتا دیا الیوم اکملت لکم دینکم،
ونعمہ. آج کے دن دین مکمل ہوا ہے. آج کے دن 18 ذی الحج عید دین. اور ساتھ تیسری آیت اور ادھر سے یہ بھی کہہ دیا پورے قرآن میں ایک مرتبہ یہ لفظ استعمال ہوا ہے. یا مبلغ. اللہ نے مبلغ پورے قرآن میں ایک مرتبہ یوز کیا, وہ بھی علی کی ولایت کے ساتھ. پہنچا اگر نہ پہنچایا اب علی کی ولایت پہنچ گئی. علی کی ولایت کب پہنچنا تھا؟ رسالت اور ولایت اور توحید. پہلی توحید, دوسری رسالت, تیسری ولایت. تین چیزیں, تینوں اپنے اپنی جگہ. توحید اپنی جگہ, رسالت اپنی جگہ, ولایت اپنی جگہ. توحید نہ ہو تو رسالت ادھوری. توحید رسالت کے بغیر رسالت نہ ہو تو توحید ادھوری. اور علی کی ولایت نہ ہو تو دونوں ادھوری. اب تینوں ہیں, کمپین ہے کوئی نہیں, دونوں کے ساتھ کمپین جو بھی ہے, ملاوٹ ہے نہیں. توحید اپنی جگہ, ولایت اپنی جگہ, رسالت اپنی جگہ. تینوں نے جو بھی کیا تینوں. اب علی کی ولایت جو ہے صرف مومن مانتا ہے. جیسے دین اسلام انسانیت کا درس دیتا ہے حسین بن علی کا. مطلب لوگ کے نظام میں قرآن سنایا حسین نے. اب 73 فرقے, 73 میں جو انسانیت اس کے اندر ہوگی وہ جو اس کا ضمیر لوگ وہ ہر کوئی حسین کو مانے گا نا. اس کا مطلب حسین ابن علی کو ہر کوئی مانتا ہے. دو لوگ ہیں, ایک کافر دوسرا منافق. ان دونوں کے علاوہ ہر کوئی حسین کو مانتا ہے, حتیٰ کہ یہودی اور ہندو بھی. اب ہندو اور یہودی بھی مانتے ہیں. اب ہندو کا حسین اسے بھگوان مانتے ہیں, اور سکھ کیا دیوتا. ہر کوئی مذہب ہے, اور شیخ نے بھی اس کا متفق ہے. اچھا, سارے شیعہ سنی اہل بیت سارے مانتے ہیں اسلام پر مستحق ملنا ہے. سارے مستحید ہے. درود پڑھو. اللہم صلی علی محمد. اب سارا کچھ پوچھا ہے علی کی ولایت. نبی نے اسی دن نا جیسے علی کو ولایت کا اعلان ہوا, محمد بن ابی بکر, اب محمد بن ابی بکر ابو بکر کی حضرت ابو بکر کی زوجہ اسی دن محمد بن ابی بکر کو لے کے بیٹھ کھانے میں. بچہ تھا پیٹ میں. نبی نے اعلان کرنا تھا غدیر کا. ان تھی نبی کے ساتھ. نبی کو کہا میں بھی ساتھ آؤں گی. نبی نے کہا یہ ساتھ چلی گئی. ادھر علی کی ولایت کا اعلان ہوا اور اسی دن بچہ پیدا ہو گیا خیمے میں. اعلان غدیر میں ہوتا رہا, بچہ خیمے میں پیدا ہو گیا. خیمے میں پیدا ہونا تھا, جیسے خیمے میں پیدا ہونا تھا ابھی اعلان محمد بن ابی بکر کے کان میں جانا تھا. جیسے محمد بن ابی بکر کے کان میں علی کی ولایت کا اعلان گیا, جیسے من کو مولا کی رضا گئی, وہ دوڑتی گئی. سارے بیعت کر رہے تھے. اب وہاں مردوں کا تھا کہ جیسے مردوں کا تھا کہ مرد ایسے بیعت کرتے تھے نبی سے جو بھی. اور یہ عورت کا تھا کہ ایک پانی تھا اوپر سے, اگر نبی بھی ہوتا جائے امام پانی میں عورت کی. اب جیسے محمد بن ابی بکر کی ماں دوڑتی گئی اور کہنے لگی یا رسول اللہ میں نے بھی بیعت کرنی ہے. اب اس نے خود بھی بیعت کی اور علی کے اور محمد بن ابی بکر کو بیعت کری. اب پتہ چلا کسی کے بیٹے بھی کئی حق پہ آ جاتے ہیں.
غدیر کے دن تھے 1.25 لاکھ، کئی حق پر تھے اور کئی پیچھے ہٹے. اب یہ نہیں پتا عید غدیر کس کس کا جناب ہے. اب علی کی بلاد ٹائم ہو گیا. انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر کل اشر محرم میں ملیں گے. یہیں ثابت جائیں گے کہ ان دلیل اسلام آج تو محرم ہے. آج قافلہ سیدوں کا کربلا پہنچ گیا. جب حر نے لگام پکڑی حسین کے گھوڑے، حر نے لگام پکڑی حسین گھوڑے کی لگام پکڑنا تھا. یہ ویسے منتوں کا کھا رہا ہے. خالی کے تعینات اس گھر کو بادشاہ کرتے، خالی کی تعینات ان کے پڑھنے والے مجددنا مجددنا سمیت جہاں بھی لوگ پڑھ رہے ہیں سب کو شیخ کو کلیہ تمہارا کو آج نہیں بتا سب کو مولا لگا ہے. خالی کی تعینات سے دعا کروں گا کہ جو میری رضا ہے آئیں بیمار کربلا کرتے خالی کی تعینات کو کلیہ تمہارا اور حجت خدا کی ذات پر ہے. آج جہاں مجلس ہوتی ہے حق فاطمہ پہلے ہوتی ہے، حق فاطمہ کی شہادت پہلے. اب 2 محرم کو قافلہ کربلا پہنچا. جیسے 2 محرم کو قافلہ کربلا ہونے لگا، انہیں لگام پکڑنی تھی. گور اگر تیری ماں تجھ پر روئے تو کیا کرے؟ مولا میں آپ کی ماں پر درود پہ دعا کروں. لگام پکڑی. اب حسین نباز کو آواز دی عباس پانی پلائے ان کو. پانی پلایا عباس لے کے غزل لیک پر لے گیا. کہیں کہ گھوڑے بھی پیاس ہے گھوڑوں کو پانی پلا. 2 محرم قافلہ پہنچا. جیسے ہی 11 ہجری تھی محمد مصطفیٰ دنیا سے گئے. اب ہجری ایک دن نہ ہوا امت نے سب سے بڑے نبی کی بیٹی کا دروازہ کھڑا. کوئی نبی نہیں جو کہہ گیا تھا کہ جس کے گھر میت ہو اس کو 3 دن کھانے دے. لیکن سمجھا گھر دھواں جاتا ہے. حتیٰ کہ وہ دھواں شاید وہ تو جمنے کے دن تھے. اکیلی زہرا گھر میں تھی. جب دیکھا کہ فاطمہ زہرا گھر پر ہے، ابھی محمد مصطفیٰ کو دفن ہوتے ہوئے گھنٹے بھی نہیں گزرے تو امت نے جا کر فاطمہ زہرا کا دروازہ جلا دیا. 7,000 ہجوم تھا. میں دیکھا جب کہ یہ ہجوم کس طرف جا رہا ہے. اب وہ ہجوم کا جانا تھا تو مدینے کا وہ دیکھ کے کہتا ہے میں جب دیکھا تو جو محمد کے گھر کی طرف تھا. جب دیکھا تو آگے بطور کا دروازہ تھا. اب 7,000 دروازے کی طرف دیکھ رہے تھے. ایک لانتی نے لکڑی کٹھی اور ایک لانتی نے تیرے لگائی. اللہ لعنت کرے. اب جیسے لکڑی کٹھی آواز مارتے گئے کہا بطول علی کو بیٹھ گئے اور دروازہ جلا دو. دروازہ جلا دو. فاطمہ زہرا کہے لگی علی باہر نہیں آئے گا. حجاب کرو میں تمہارے بڑے نبی کی بیٹی ہوں. علی کو باہر بھیجتے دروازہ دینا. دروازے کو دھکا لگاتے رہے دروازے کو. 7,000 جب بدماش نے دروازے کو دھکا لگایا ادھر دیکھ لا نے دروازے کو کیسے جلایا. اب دروازے کو دھکا لگانا تھا نیچے
جیسے ہی 11 ہجری محمد مصطفیٰ کے جانے کے بعد ابھی دروازہ جلا تھا. 11 ہجری کے بعد 12 ہجری سن 11 ہجری میں آپ کے فاطمہ زہرا باغ پدک گئی حق مانگنے کے لیے. 14 تو بدماش کرسی پہ بیٹھا تھا. اب 14 تو بدماش کرسی پہ بیٹھا تھا. سیدہ گئی. اب استاد کسے دیکھ گئی؟ ام ایمن، فاطمہ زہرا سلام اللہ، حضرت امام حسن، حضرت امام حسین اور حضرت سلمان. 5 کو لے کر گئی گواہ کے طور. اب جانا تھا حق فاطمہ باغ پتک لے کے مانگنے کے لیے. پہلے جب سیدہ جاتی تھی تو مسجد کا دروازہ باہر دوسرا دروازہ یوز کرتے. اب مسجد کا دروازہ یوز کیا تو لوگوں کو پتہ چلے نبی کی بیٹی حق مانگنے جا رہی ہے نبی کے مرنے کے بعد. اب جیسے ہی دیکھا حق مانگنے گئی. 4 گھنٹے بعد خدایت نے پوچھا کیوں آئی ہے. 4 گھنٹے بعد خدایت نے پوچھا کیوں آئی ہے. سیدہ کہتی ہے سلمان میں تھک گئی ہوں. اب 4 گھنٹے بعد جیسے خدایت نے پوچھا کیوں آئی ہے. اب سلمان پارٹی نے کہا یہ حق مانگنے یہ تقریر محمد کا حق مانگنے آئے ہیں. اب حق کا قائد ہم حق مانگ رہے ہیں محمد کی تقریر ہے. اب 4 گھنٹے بعد ایک حاکم کے پاس تقریر ہے. حاکم کے پاس تقریر پڑھنے کے بعد ساروں نے تقریر پڑھی. 1400 بدماشوں نے تقریر پڑھی. اب ایک حاکم کا بچہ بیٹھا تھا اس نے تقریر پڑھی. خالی پڑھی نہیں تقریر پڑھنے کے بعد تھوک کرا اور تھوکنے کے بعد ٹکڑے کیے. اب تقریر کے ٹکڑے اتنے ہوئے تقریر کے ٹکڑے تھے اتنے زخم کربلا میں حسین کے جسم پر تھے. کربلا میں حسین کے جسم پر تھے. اب تقریر ہوئی. اب کوئی ٹکڑا حسن نے چنا کوئی حسین نے کوئی سلمان نے. 3 حالتوں میں گئی تھی 3 حالتوں میں واپس آ گئی. جس حالت میں گئی تھی پاس جا تھے اب گئی اپنے آسرے پہ تھی. گئی تو کمر سیدھی تھی آئی تو کمر جھکی ہوئی تھی. آئی تو سنین کے آسرے پہ تھی. آئی تو بال سفید تھے. 18 سال کی عمر تھی. 18 سال 9 ماہ 2 دن سیدہ فاطمہ زہرا کی عمر. اب فاطمہ زہرا گھر میں آ گئی روتی آئی. اب رونا شروع ہوا. جا کے مصلے پہ بیٹھ گئی. ادھر زینب عالیہ رو کے آگے کہتی ہے اماں یہاں نہ بیٹھ یہ میری فاطمہ اماں یہاں نہ بیٹھ یہ میری ماں سیدہ کی جگہ. فاطمہ زہرا رو کے کہتے ہیں زینب پہچان میں تیری ماں زہرا ہوں. اب جیسے ہی دیکھا فاطمہ زہرا نے کہا اماں اتنی دیر کہاں لگا دی. اب جیسے ہی دیکھا کہ جہاں پر عزاداروں رخسار پہ سیدہ کے نشان تھے. اب زینب عالیہ پوچھتی ہے اماں یہ نشان کیسے. سیدہ رو کے کہنے لگی نہ پوچھ بچوں کے سامنے مجھے ایک غالب نے رخساروں پہ تھپڑ بچوں کے سامنے ایک غالب نے رخساروں پر تھپڑ مارے. اب جیسے کہا تو نہ پوچھ کوئی اور پوچھے تو ٹھیک. ام کلثوم بی بی زینب جب فاطمہ زہرا کی شہادت تک ہوا 7 سال تو حسین تھے 6 سال کے حسن 7 سال حسن 6 سال حسین 5 سال کی زینب 4 سال کی ام کلثوم. اب عمر کے وقت 4 سال کی. اب فاطمہ زہرا دروازے پہ پھر دستک ہوئی. کہنے لگی علی کو باہر بھیج. نہیں عزاداروں پیچھے پر دروازہ جلا تھا. جب حق مانگے دروازہ جلا. اب دروازہ جلنا تھا جیسے دروازے کو 7000 پگار نے دھکا لگایا. 7000 پگار جیسے دھکے لگا کے خریدے. اکیلی فاطمہ زہرا روک خریدی. اکیلی فاطمہ زہرا روک نہیں رہی. دروازے کو دھکا لگا کے خریدی. اب دروازے کے نیچے سیدہ آ گئی اور دروازے کے اوپر مسلمان گزرنا شروع ہوئے. ایک گزر رمضان لانتی نے اوپر ایسے کہ اللہ جیسے کیا جب سیدہ کو ہو جائے تو خود بلانا کرے تازیانہ مارا سیدہ کے تعلق کو چھوڑا جیسے ہی کون اب ہو جائے اٹھا اٹھی سیدہ. علی فرماتے خالی دروازہ نہ جلایا گیا. دروازے کے ساتھ میری خالی چھت لگ گئی. اب
فاطمہ زہرا نے چہت اٹھی، روک کہتی ہے فضا، فضا روک، کیا فضا کا دور کہا آقا زادی کیا ہوا؟ کہا علی کہاں ہے؟ کہا مدینے کے لوگ رسی ڈال کے لے گئے، مدینے کے لوگ رسی ڈال کے لے گئے۔ اب جیسے کہ مدینے کے لوگ رسی ڈال کے لے گئے، کہا فضا جا نانا کا صندوق، کہا فضا جا بابا کا صندوق لیا، بابا کا صندوق لے جائے، کہا بابا کا صندوق کیا کرنا ہے؟ کہا بابا کا صندوق لے، بابا کا صندوق لے۔ بابے کے صندوق میں دیکھا تو تلوار تھی، ازدار و تلوار تھی، دستار تھی۔ اب دستار کے ساتھ امام دستار تھی، قمیض تھی، اب جیسے دستار پہنی، قمیض پہنی، تلوار، اب جیسے دوڑتی گئی محمد کی قبر پہ، محمد کی قبر پہ رو کے کہتے بابا میرا دروازہ جلایا، میں نے بد دعا نہیں کی، بابا میرے مجھے بیٹوں کا سامنے رفتار تھپڑ مارا، میں نے بد دعا نہیں کی، بابا میں مجھے بیٹے کا سامنے میرے دروازہ جلایا، میں نے بد دعا نہیں کی، بابا علی کیا بابا میں نے بد دعا نہیں کی، بابا میرے حق نہیں دیا، میں نے بد دعا نہیں کی، محمد بابا میں آپ کے قریب بارے میں بد دعا، بابا بھی آپ کا کفن میلا نہ ہوا تھا، اور میں بابا بھی آپ کا کفن میلا نہیں ہوا، اور ادھر سے مدینے کے لوگ علی کے گلی میں رسیاں ڈال کے لے گئے، ادھر جیسے کہ بابا فاطمہ زہرا نے بد دعا میں ہاتھ میں کہا بابا مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، ادھر سے سلمان والے دوڑ گئے، کہا آقا ذاتی بد دعا نہ کرنا، علی کہہ رہا ہے دین محمد کی محنت بری لگی ہے۔